اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی شروعاتی سٹڈی سعودی سے ہی حاصل کی اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ بعض صحافیوں کے اکارڈنگ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسامہ بن لادن کو مقدس مقامات اور اسلام سے گہری عقیدت تھی۔ اس کے والد کا نام شیخ محمد بن لادن تھا۔ انہوں نے 1930 میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی سعودی میں ہی شروع کی جس کا نام بن لادن تھا۔ یہ وہی کمپنی تھی جسے مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی جیسے مقدس ترین مقامات کے ٹھیکے ملے تھے۔ اسامہ بن لادن کی فیملی اتنی امیر تھی کہ جب سعودی حکومت کے پاس پیسوں کی کمی ہوئی تھی تو بن لادن فیملی نے 6 ماہ تک سرکاری ملازمین کو خود اپنے پاس سے تنخواہیں دی تھی۔ اسامہ بن لادن اپنے والد کے کافی زیادہ قریب تھے اور ان کے ساتھ ہی کافی زیادہ سفر بھی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہی نماز بھی ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جون 1966 میں جب اسرائیل اور عرب کنٹریز کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو وہ پہلا موقع تھا جب اسامہ بن لادن کے دل میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور ان سب معاملات کے چند ہفتے بعد ہی اسامہ بن لادن کے والد وفات پا گئے۔ اس کی اسرائیل اور امریکہ سے نفرت مزید تب بڑھ گئی جب 1973 میں دوبارہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ انہیں جہاد کی ترغیب ان کے ایک فلسطینی استاد ڈاکٹر عبداللہ اعظم نے دی، جن سے ان کی ملاقات کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور اس استاد کے مشورے پر ہی اس نے افغانستان میں جا کر سوویت یونین کے خلاف 1980 میں جہاد میں پہلی بار حصہ لینا شروع کیا۔ اس نے مکتب الخدمت کے نام سے تنظیم شروع کی جس کا مقصد دنیا بھر سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے کر افغانستان میں لانا تھا۔ یہ اپنے والنٹیئرز کو جہاد کے لیے تیار کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ افغانستان اور پاکستان صرف ٹریننگ بیس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور آخر میں ہم سب کو فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہے۔ 1988 میں جب پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہوئے تو اس کے فوراً بعد اسامہ بن لادن نے ایک اجلاس بلایا اور 19 اگست 1988 میں القاعدہ کے نام سے تنظیم قائم کر دی گئی، جس نے بعد میں افغانستان جہاد میں بھی حصہ لیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسامہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن تب بنا جب 1990 میں عراق کے لیڈر صدر صدام حسین کے نشانے پر سعودی عرب آیا تو اسامہ بن لادن نے سعودی عرب اور اسپیشلی مکہ اور مدینہ کی پروٹیکشن کے لیے اور عراق کے خلاف جنگ کے لیے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو میدان میں اتارنے کی پرمیشن مانگی، اور اس دوران اس نے اپنے لوگوں کو اس مشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر تب اچانک خبر ملی کہ سعودی حکومت نے مدد کے لیے امریکہ کو بلا لیا ہے، جو بات اسامہ بن لادن کو انتہائی زیادہ ناگوار گزری۔ لیکن تب بھی اسامہ نے بار بار سعودی حکومت سے التجا کی کہ اگر ہم افغانستان میں سوویت یونین کو ہرا سکتے ہیں تو سعودی عرب کا بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن سعودی حکومت بار بار اسامہ کی اس بات کو اگنور کرتی رہی، اور جب اسامہ نے اس سب کے خلاف آواز اٹھائی اور امریکی فوجوں کی سعودی میں موجودگی کو غلط قرار دیا تو سعودی حکومت نے اسامہ کو اسی کے گھر میں نظر بند کر دیا، جس کے بعد اسامہ نے امریکہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور 1991 میں اسامہ سوڈان چلا گیا، کیونکہ اس وقت وہاں ایک سو کالڈ مذہبی انقلاب کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور اس وقت اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم الجہاد نامی مصری تنظیم سے خوب متاثر ہو چکی تھی اور مکمل طور پر ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی تھی، جس سب کے بعد 1992 میں القاعدہ نے مسلم کنٹریز میں اپنے اٹیکس شروع کر دیے، اور سب سے پہلا حملہ یمن کے شہر عدن کے ایک مشہور اور بڑے ہوٹل پہ کیا۔ اس ہوٹل میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری خود القاعدہ نے اپنے سر لی۔ اس ہوٹل پر اس لیے حملہ کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر امریکہ کی فوج ٹھہری ہوئی تھی، لیکن اس حملے میں کوئی بھی فوجی نہیں مرا تھا، اور اسی طرح اس نے کئی مزید اور حملے بھی کیے، جیسے 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ، 1995 میں حسنی مبارک پر قاتلانہ حملے، اور 1995 میں ہی ریاض میں امریکی نیشنل گارڈ ٹریننگ سینٹر پر بم اٹیک، اور اس کے علاوہ 1996 میں زہران میں امریکی فوجوں کی رہائش گاہ پر حملہ وغیرہ۔ ان سب اٹیکس کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان چلا گیا اور اس کے حملوں میں مزید تیزی آتی گئی۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بھی ایک لمبے عرصے سے اسامہ کو مارنے کے لیے سرچ آپریشنز کر رہا تھا اور اس پر کئی اٹیکس بھی کر چکا تھا، لیکن اسامہ لگاتار امریکہ سے بچنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر کئی سال کی محنت کے بعد اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگا، جو کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کی تھی، جس کے بعد آخرکار 2 مئی 2011 کو اس کو اس کے گھر میں گھس کر امریکی فوجوں کی جانب سے مار دیا گیا۔ اس سب میں امریکہ کو $480 بلین اور 10 سال کا عرصہ لگا۔ یہ اتنا ہی پیسہ اور ٹائم ہے جس میں ایک اور سکسیسفل مون مشن کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے کیپچر کیا گیا اور مارا گیا، اور ہمیں بھی آگاہ کریں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شکریہ۔